دکھائی نہ دینے والے سب سے محفوظ کر دے. اب نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت کا مطلب 2 سلام کے ساتھ. یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نماز حاجت ہے شب جمعہ میں. اس کی اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ واقع ہوا، یہ پوری بحث الگ ہے. لیکن اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو رات میں ایک جگہ قیام کیا. تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نے اپنے مدینے کے منافق دوستوں سے کہا تم نے سر چڑھا لیا ہے ان نئے نئے مسلمانوں کو، یہ تم نے ہی سر چڑھایا ہے. اپنا گھر ان کو دیا آدھا کر کے، ان کو اپنے شہر میں آباد کیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. اب آؤ ان کا علاج کرتے ہیں. یہ بہت آگے بڑھ گئے. تو مدینے کے منافقین کا گروہ عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں جب یہ بکواس میں مجبور ہوں کہنے پہ بکواس کر رہا تھا پیغمبر کے خلاف، تو یہ سن لیا زید بن ارقم نے اس کے الفاظ. زید بن ارقم ایک نوجوان ہے، ایک کہہ لیجیے غلام ہے، اللہ کے حبیب سے بڑی محبت ہے. نے آ کے بیان کیا، اللہ کے حبیب نے بلا لیا اس کو، عبداللہ بن ابی کو. اس سے پوچھا گیا، اس نے قسمیں کھائیں، جیسے کہ آج کل بڑے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، پھر بگڑ جاتے ہیں. کہاں ہے حلف؟ وہ رہ گیا خلف میں. تو حلف تو حلق میں رہ گیا ہو، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا. قسمیں کھائیں، میں آپ کے بارے میں ایسی بات کروں. اتنا خوبصورت تھا یہ عبداللہ ابن ابی، کیا سجدے کا نشان تھا، کیا داڑھی پہ رونق شیطان تھی. اللہ کے رسول کے سامنے بڑی قسمیں کر، میں آپ پر فدا. رہے آپ کیا بات کرتے ہیں، چھوڑیں جوان کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چھوڑ دیا. اب چھوڑ تو دیا مگر اس کی مصیبت آ گئی. اس کی زید بن ارقم کی. قبیلہ خزرج نے اسے برا کہنا شروع کر دیا. اس پہ شب و ستم، سب و شتم کیے گئے. بیچارہ دل میں شرمندہ کہ میں نے تو سچ بات کہی تھی، یہ کیا ہو گیا. قافلہ وہاں سے چلا. کہتے ہیں اس کے کان میں ندائے غیبی کہ خدا نے تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے آیت نہیں پورا سورہ اتار دیا ہے. ایک آیت نہیں، پورا سورہ اتار دیا ہے. اور صرف تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے خدا نے سورہ کا نام بھی سورہ منافقون رکھ دیا ہے. 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون میں، اور 11 آیتوں میں سے آپ پڑھتے چلے جائیں کیا لطف آتا ہے. میں سب نہیں پڑھ رہا، میرا موضوع یہ نہیں ہے. صرف لفظ عزت پر جو کل سے ہم چلے تھے اور آج آگے بڑھ رہے ہیں، تو دوسرا مقام ہے سورہ مبارکہ منافقون میں آیت نمبر 8. والذین یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، وہ یقولون کہتے تھے منافقین، لائن رجانا اگر ہم واپس پلٹ کے مدینہ الی المدینہ تے لیخرجن الاعز، ضرور باہر نکال کریں گے ہم عزت دار لوگ. کس کو؟ منہا مدینے سے، الاذل ان ذلیل لوگوں کو. کون؟ مکے والے. کون؟ اللہ کے رسول کے جانثار، آپ کے اہل بیت، خدا سب کو نکال باہر کر. خدا کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کا رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں. بات واضح ہو گئی. اب آئیے
تیسرا مقام سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں، بہت مشہور آیت ہے، سب کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت ملک۔ قل اللہم مالک الملک، کہیے اللہ ہی تو ہے جو ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتے تو الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے خدا عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خدا ذلت دیتا ہے۔ اب اگر تفسیر کا وقت اتنا ملتا تو لفظ تشا پر، لفظ یشا پر بہت سی باتیں گہرائی میں جا سکتی تھی، مگر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں کم از کم جملہ میں اپنی عام زندگی کی مثالیں دیتا ہوں۔ بچے نے کہا ابا سے، ابا موبائل دلوا دو۔ ابا نے کیا کیا؟ نہیں دلواؤں گا۔ کیوں ابا؟ میری مرضی۔ یہ میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ کیا والد کے پاس کوئی لاجک ہے یا نہیں؟ بچے کو موبائل نہ دلوانے کی لاجک ہے یا نہیں؟ اگر لاجک نہیں ہے تو ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی لا علمی کو، ناواقفیت کو چھپانے کے لیے کہتا ہے میری مرضی۔ یا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ناواقف نہیں ہوتا، لا علم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے علم کو، واقفیت کو سامنے والے پہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی میرے والد کی نگاہ میں موبائل دینے کے لیے جو ایج لیمٹ کے مسائل تھے، اس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میری مرضی ہے۔ جب میں نے کہا ابا دلوایا بہن کو، دلوایا بھیا کو، مجھے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہو کر جس کو چاہوں موبائل دلواؤں، جس کو چاہوں نہ دلواؤں، تو میرے دلوانے کے پیچھے بھی اور نہ دلوانے کے پیچھے بھی کوئی منطق ہے یا نہیں؟ ایسے ہی سمجھیے، جب میں گھر کا سربراہ ہو کر اپنی مرضی کا مطلب اپنے علم کی بنیاد پر بچوں کی اصلاح کا خیال کرتے ہوئے یا عطا کر رہا ہوں یا منع کر رہا ہوں، تو خدا خدائے عالم اور خبیر ہے، علیم بھی ہے اور عالم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ وہ اگر کہتا ہے تو عز من تشاء، جس میں اہلیت دیکھتا ہوں اسے عزت عطا کر دو، اور جس میں اہلیت نہیں دیکھتا اس سے عزت کا تحفہ راس ہی نہیں آتا۔ مثال اور سمجھانے کے لیے چلیے، اگر بارش رحمت پروردگار ہو اور کوئی بارش کے بہترین قطرات سے بچنے کے لیے شیڈ کے نیچے آ جائے، تو خدا نے تو بارش اتاری دونوں پر تھی، باہر والے پر بھی اس والے پر بھی، اس نے خود ہی روک لیا۔ تو تعز من تشاء، اس کو لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو اگر کربلا والے شہید ہو گئے، پامال ہو گئے، تو یہ ان کے لیے تھا۔ اور تعز من تشاء، وہ تخت پر بیٹھا رہا حاکم شام کا بیٹا، یہ عزت۔ عزت کے معنی سمجھے ہی نہیں گئے۔ شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ ہم نے شہرت کو عزت کے معنی دے دیے۔ آپ کو تو معلوم ہے ایک عزت ہے جھوٹی، یعنی مجبوری والی عزت ہے۔ کون سی عزت ہے؟ ارے ہمارا پڑوسی پولیس میں ڈی ایس پی لگ گیا، اب تو سلام کرنا ہی پڑے گا۔ تو بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے۔ ایک عزت یہ والی ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت ہوتی کیا ہے پھر؟ غور کیجئے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بعض کہتے ہیں یہ فرمان مجتبیٰ ہے مولا کا۔ جنادہ بن ابی سفیان سے آپ کے الفاظ فرماتے ہیں کہ اذا اردت عزا بلا عشیرۃ،
اگر تم عزت چاہتے ہو بغیر خاندان، بغیر قوم اور قبیلے، وَإِذَا أَرَدْتَ هَيْبَةً بِلَا سلطان، اور اگر چاہتے ہو روب و دبدبا بغیر حکومت کے بھی، آؤ خدا کی معصیت سے نکل کر خدا کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ۔ اب بتائیں کیا قبیلہ تھا بلال حبشی کا؟ ان کے پاس تو رنگ کا اور جمال کا عنوان بھی نہ تھا۔ کیا قبیلہ تھا سلمان کا؟ یہ تو اکیلے غیر عرب تھے صحابہ کے درمیان، ابتدائے صحابہ میں کیا مقام تھا؟ نہ قوم نہ قبیلہ، نہ سلطنت نہ حکومت، پھر عزت کیسے ملی؟ اطاعت خدا کی وجہ سے۔ تو اصلاً عزت کیا ہے؟ جب تک انسان حالت قیام میں رہتا ہے اس کا مقام اور ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی پیشانی کو سب سے بلند جگہ کو سجدے میں خاک پر رکھا، خدا نے اس سے عزت عطا کر دی۔ جب تک کھڑا تھا عزت کا معیار اور تھا، شاید سب کے قد الگ الگ تھے، چھوٹا کھڑا تھا، درمیانہ کھڑا تھا، اونچا کھڑا تھا، سجدے میں گئے سب کے سر ایک جیسے ہو گئے۔ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ کیا عزت دی خدا نے کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ وہ آپ کی عزتیں کہاں ہیں؟ فزت ورب الکعبۃ، اس امام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو الفاظ کے من کانا یرید العزت، جو عزت چاہتا ہو، بہت غور کیجئے، ہمارے یہاں ناک کا مسئلہ بہت ہے۔ یہ ناک نہیں، وہ نام والی ناک جو ہے، پتہ نہیں وہ کہاں لکھا ہے ناک، اتنی مشہور ناک ہے، وہ کٹتی نہیں، اور کٹ جائے پہ جڑتی نہیں۔ کیا کہیں گے خاندان والے؟ ابا کا چہلم کیا، اب بریانی بھی نہیں کھلائی، بوٹیاں کم تھیں، ابا سے محبت کم، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ارے ابھی تو اسپتال کا بل پورا نہیں ہوا ہے میرا، اور آپ سوال کریں بریانی کا، بوٹیوں کا، لا حول ولا۔ اب دوست ہیں کہ دشمن؟ اور اگر آپ نے بہت اچھا کھلایا، ارے خوب کھا کے کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے، مرحوم بڑے اچھے تھے، چاول بڑے عمدہ تھے، آپ نے تعریف کر، نہ فاتحہ نہ درود۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سب ناک کے لیے کر رہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کسی حال میں آپ سے خوش نہیں ہیں۔ کم کھلائیں تو مشکل، زیادہ کھلائیں تو مشکل، زیادہ کھلائیں بہت پیسہ آ گیا، اوپر کا پیسہ اوپر کا، آپ دیکھ کیا اوپر جا کے گا، اوپر کا پیسہ ہے تو نہ ادھر خوش ادھر خوش۔ خوش اسے کرو جو سب سے جلدی خوش ہو جاتا ہے۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدو، اسے خوش کیوں کر رہے جو کسی حالت میں خوش نہیں ہو سکتا، یعنی کہ زمانے کے لوگ۔ جبکہ خدا اتنی جلدی خوش ہو جاتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ بھی آ جائے مکھی کے پر کے برابر، ندامت بھی ہو جائے، سر جھکا کر خدا کہتا ہے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں عزت کے متلاشی، عزت جاب میں نہیں ہے، عزت کاروبار میں نہیں ہے، عزت بڑے مکان میں، بڑی دکان میں نہیں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عزت خدا نے مخصوص کی اپنے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عزت مخصوص کی اپنے حبیب اور اہل بیت کے چاہنے والے مومنین مومنات کے لیے۔ یہ عزت ہے، باقی کوئی عزت کا معیار نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ الیہ، اب وضاحت کی، الیہ یصعد الکلم الطیب،
اس کی طرف بلند ہوتے پاکیزہ کلمات، یصعد و صعود کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ خود اوپر جاتے ہیں، یہ انہیں کوئی اوپر لے جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ کلمہ طیب کیا ہے؟ تو پہلی بات کہ خود نہیں جاتے، ان کو پرواز کے لیے پر چاہیے، ان کو اوپر جانے کے لیے توانائی چاہیے۔ توانائی اور پر کہاں سے ملتے ہیں؟ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور نیک عمل اس کلمات طیب کو اوپر لے جانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ دو پر ہیں عمل صالح۔ اب مسئلہ کلمہ طیب کیا ہے؟ کلم جمع کلمے کی، طیب یہاں لوگ کہتے ہیں یہاں سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یا کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج کہتے ہیں اس سے مراد کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ اور حیات طیبہ۔ شجرہ طیبہ ہے آل محمد، کلمہ طیبہ ہے اقرار ولایت آل محمد، اور نتیجہ ہے حیات طیبہ۔ یا یوں سمجھ لیں، اگر ایسے بات سمجھ میں نہ آئے کہ زبان کے ساتھ دل بولا، کلمہ طیب ہو گیا۔ تو کلمہ طیب کو بلند کون کرتا ہے؟ العمل الصالح، شائستہ اور پاکیزہ اعمال۔ یہ خود بخود ہوا میں نہیں جاتا ہے، اسے ہوا میں یعنی خدا کی طرف لے جانے میں عمل صالح۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، گناہوں کے حوالے سے دھوکہ دیتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو شدید عذاب ہے۔ مکر اولئک ھو یبور، اور ان کا جو مکر ہے وہ برباد ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جہنم میں پڑ جانے والا ہے۔ نہ یہ خود بچیں گے، نہ ان کے دھوکے فریب بچیں گے، یہ بھی جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے سارے مقدمے بھی جائیں گے، جو مقدمے کیے تھے جواب میں، جو فیصلے کیے تھے۔ بات جب قاضیوں کی آتی ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے۔ قاضی کی 4 قسمیں ہیں، 4 میں سے 3 جہنم میں جائیں گی، 1 جنت میں جائے۔ کون سا قاضی ہے جو جنت میں جائے گا؟ نام پہ مت جائیے گا، نام تو میں رکھ دوں اپنے بچے کا قاضی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یہ 3 قاضی وہ الگ ہیں، وہ 1 قاضی۔ میں نہیں کہہ رہا کون کیا ہے، یہ تو امام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ قاضیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ فیصلہ دے علم کے ساتھ، فیصلہ دے علم کے بغیر، 2 ہو گئے۔ فیصلہ دے علم کے ساتھ صحیح ہو، فیصلہ دے علم کے ساتھ غلط ہو، فیصلہ دے بغیر علم کے صحیح ہو، فیصلہ دے بغیر علم کے غلط ہو۔ 4 ہو گئے۔ ان 4 میں 3 نکال دے، 3 جہنمی ہیں، 1 جنتی۔ وہ قاضی جو فیصلہ دے علم کے ساتھ اور صحیح فیصلہ دے، وہ جنتی ہے۔ جو فیصلہ دے علم کے ساتھ غلط دے، وہ جو فیصلہ علم کے بغیر دے، چاہے صحیح ہو یا فیصلہ غلط ہو، دونوں قسم جہنم میں جائیں۔ تو یاد رکھیں جتنے مکر و فریب ہیں سب کے سب ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ واللہ، بات ختم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خدا کا احسان، ہم سب کے سب ترابی ہیں، اور اپنے آپ کو ترابی کہا کیجئے۔
یہ ترابی کہنے سے انکساری بڑھتی ہے اور وہ تراب کی محبت میں قربت بڑھ جاتی ہے. ایک ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ ابو تراب ہم ترابی، خالی بیچ میں ابو رہ جاتے. صلوات پڑھے محمد کا فطرہ صاحب خانہ پہ واجب ہے، اس سے آپ پہ درود مستحب ہے. اب یہ تو بات تھی مسائل کی. اب آئیے مسائل کے ساتھ وسائل کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے سورہ ملائکہ میں، اور سورہ ملائکہ میں بہت سارے ملائکہ ہیں. کبھی ان ملائکہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل اور پڑھنا چاہیں تو صحیفہ کاملہ اٹھائیے، اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3، دعا نمبر 3، صلوات بر حاملین عرش یا حاملان عرش. اس کا ٹاپک ہے کہ درود ہو عرش اٹھانے والوں پر. تو چونکہ آج تو وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے لیے ایک ہوم ورک تو ہو گیا کہ آج رات اگر موقع ملے تو صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3 پڑھیے گا، تاکہ کل رات میں جب میں اس کے اشارے بیان کروں گا تو آپ کے لیے مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. دعا نمبر 3، مغرب کی نماز میں رکعتیں بھی 3، تو اب یاد رہے گا 4 بھی نہیں اور 2 بھی نہیں. 4 پہ درود اصحاب کے لیے ہے، 2 پہ محمد و آل محمد کے لیے. بھیجنے فرشتے. اور اب چونکہ وسائل کی بات ہو رہی ہے تو ایک وسیلہ اور سن لیجیے. شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اللہ کے حبیب نے ایک نماز بیان کی ہے. شب جمعہ کی تقریباً جو نمازیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 40 سے زیادہ ہیں. یعنی اگر کوئی واقعاً سب نمازیں پڑھے تو اس کا چہلم ہو جائے گا. 40 سے زیادہ. تو شب جمعہ کی نماز، یہ نماز 4 رکعت ہے، اور کوئی بھی نماز مستحب 4 رکعت ایک سلام سے نہیں ہوتی سوائے نماز اعرابی کی، یا کہیں شاید کوئی نماز اور ملے آپ کو، وہ الگ ہو جائے گی جب روایت کے الفاظ آئے. لیکن عام مستحب نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت کا مطلب 2 سلام کے ساتھ. یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نماز حاجت ہے شب جمعہ میں، اس کی حاجت نہ ہونا پڑھے، اس کی وہ پڑھ لے. کیسے پڑھنی ہے بتائیے مولانا؟ کہ 4 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 7 مرتبہ الحمد ہے. زیادہ نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ ہے الحمد. بقرہ نہیں ہے، ورنہ تو شب جمعہ بقرہ ہو جاتا آپ کا. تو 7 مرتبہ الحمد ہے، اور 1 مرتبہ سورہ قدر ہے. الٹا حساب ہو گیا. اب تک آپ سنتے تھے 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ مثلاً فلاں فلاں سورہ. یہاں اس کے برعکس ہے، یاد رہے گا 7 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قدر. چاروں رکعات میں طریقہ بالکل ایسا ہی ہے، بیچ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے. جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجود، قنوت وغیرہ. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 تسبیح درود کی پڑھنی ہے. 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو آپ پڑھتے ہیں، اور 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی جبریل. اللہم صلی علی جبریل. مشکل تو نہیں ہے ایک تسبیح سے. کیا ملے گا؟ ہم تو آخر والا ڈھونڈتے ہیں کیا ملے گا. تو اس کا انعام یہ ملے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا جنت میں بہشت میں 70,000 آپ کو محل اور قصر دے گا. محل قصر کہوں یا آپ کے یہاں ولا کہہ دوں، 70,000 ملیں گے. اور ہر ایک قصر اور محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر ایک کمرے میں 70,000 خدمت گزار پرانے جنت ہوں گی. کمرہ کتنا بڑا ہوگا جب خدمت گزار اتنے سارے ہوں گے. تو اس کا مطلب کہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمت. اب آئیے اگلا جملہ. پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب
کہ خدا اس نماز کی برکت سے نماز پڑھنے والے کو زمین کے تمام شر اور فتنہ، جن اور انسان، دکھائی دینے والے، دکھائی نہ دینے والے، سب سے محفوظ کر دے گا۔ آسمان کی طرف سے یعنی اڑنے والی فضاؤں میں سے کوئی اگر فتنہ فساد ہے، خدا اس سب سے محفوظ فرما دے گا۔ خدا آپ کو بخش دے گا اور آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ شب جمعہ مغفرت والدین کی نماز کا ایک طریقہ یہ بھی آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ باتیں بیان کرنا پڑ رہی ہیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تو باتیں پہنچا دوں۔ تو ایک مسئلہ وسائل میں اب آئیے تفسیر قرآن میں۔ سورہ ملائکہ کی وہ آیت ہم کل پڑھ چکے تھے، آج دوبارہ پڑھی ہے، اور بات تھی عزت پر آئی ہوئی، اور عزت پہ آئی ہوئی بات کو کل ڈھونڈ رہے تھے کہاں جا کر؟ قبا کے علاقے میں۔ قبا کے علاقے کی ایک مسجد قبا، دوسری مسجد مسجد زرار۔ مسجد قبا پیغمبر نے آباد کی اور مسجد زرار پیغمبر کے حکم سے خراب کی گئی، برباد کی گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ